بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جاتا ہے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حیض و نفاس سے پاک تھی، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوتی ہیں، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح احادیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ میں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت محمد فاطمہ سلام اللہ علیہ پاک عورت تھی کہ اللہ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر میں 24 ہے، جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا۔ روایات کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ روایات کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بائے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے جادو کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسین بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارک پڑھی: اے اصل بیت اللہ، تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ سفینہ نوح کئی حدیثوں میں ملتا ہے کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا ہے۔ آپ کے الفاظ میں بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑ جاتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: جاتے فاطمی حوران انسیہ، فاطمہ تو انسانی حور اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے: امت السادات، مخدومہ کائنات، تختر مصطفیٰ، 92 مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جناں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور بطول زایا، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہد، مدسہ، مبارکہ، زکیہ، عذرائی، سیدۃ النسائی، حراء النسائی، خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔
حدیث پاک ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لادی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کر لیا۔ امام نسائی حدیث روایات کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور طوبت آتی ہے اور نہ ہی میل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص القبری میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علامتقی حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم بطول تھی اور دوسرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بطول ہیں۔ بطول وہ ہے جس نے سرحی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتی تھی تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حیض و نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اسی لیے جب بات وجہ تخلیق کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ دندار پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حسین کریمی کو پیدا فرمایا۔ آئیے محترم ناظرین، اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تاکہ اس دنیا